بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 15 ہے۔ امید ہے طالبات آپ نے سبق شیخ سعدی کے اقوال کے الفاظ معنی، مشق اور قواعد کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم انشاء کا کام کریں گے اور انشاء میں آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مضمون نویسی۔ مضمون نویسی سے مراد مضمون لکھنا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے بارے میں تھوڑا بہت شاید جانتے ہوں گے اور پریپ میں آپ اس حوالے سے کچھ کام کر بھی چکے ہیں، لیکن وہ کام آپ نے جملوں کی صورت میں کیا تھا، یعنی آپ نے کسی بھی عنوان پر مضمون جو لکھا تھا اسے آپ نے جملوں کی صورت میں لکھا تھا، لیکن اب ہم مضمون کو جو ہے وہ باقاعدہ پیراگراف کی صورت میں جو ہے وہ لکھنے کا آغاز کریں گے۔ مضمون لکھنے کے لیے کچھ اصول ہیں جن پر اگر عمل کیا جائے تو ایک اچھا مضمون جو ہے وہ تحریر کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا اصول جو ہے وہ کیا ہے کہ مضمون تحریر کرنے کے لیے مطالعہ وسیع ہونا چاہیے اور زبان و بیان میں سادگی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ جس عنوان پر مضمون تحریر کر رہے ہیں اس عنوان کے بارے میں آپ کی معلومات جو ہیں وہ مکمل ہونی چاہیے، یعنی آپ کے پاس معلومات جو ہیں وہ اتنی ہوں کہ آپ اس پر جو ہے وہ تحریر کر سکیں مضمون۔ دوسری بات کیا ہے؟ غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بھی غیر ضروری بات جس کا اس عنوان سے کوئی تعلق نہ ہو وہ نہ کریں، مضمون کے اندر اسے نہ تحریر کریں۔ پھر اس کے بعد ہے تسلسل کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کوشش کریں کہ جو آپ مواد استعمال کر رہے ہیں مضمون تحریر کرنے کے لیے اس میں آپس میں ربط ہو، کوئی جملہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہو، اور جو معلومات یا جو بات پہلے لکھنی چاہیے اسے پہلے لکھیں، جو بعد میں لکھنی چاہیے اسے بعد میں لکھیں۔ پھر اس کے بعد ہے موقع محل کی مناسبت سے اشعار کا استعمال بہت اچھا ہے، یعنی مضمون میں جو ہے وہ اشعار بے جا استعمال نہ کریں، یعنی یہ نہیں کہ جگہ جگہ اشعار کا استعمال کیا جائے اور ایسی جگہوں پر استعمال کیا جائے جہاں پر ان کی ضرورت نہ ہو، بلکہ جس جگہ اس کی ضرورت ہو اور مناسب لگتا ہو اس جگہ پر شعر کا استعمال، تو وہاں پر آپ شعر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ پھر مشہور شخصیات کے بارے میں ایسی باتیں نہ لکھیں جو غلط ہوں، یعنی جب تک آپ کو کسی شخصیت کے بارے میں کوئی بات بالکل تحقیق کے مطابق معلوم نہ ہو اس وقت تک وہ بات نہ لکھیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگلی بات ہے فرقہ بندی اور سیاسی وابستگی کا اظہار نہ کریں، یعنی کسی بھی طور سے سیاست کا ذکر نہ کریں، فرقہ بندی کا ذکر نہ کریں، بلکہ نیوٹرل ہو کر، غیر جانبدار ہو کر جو ہے وہ مضمون تحریر کریں۔ پھر اس کے بعد ہے موضوع سے متعلق علماء اور مفکرین کے اقوال ضرور تحریر کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو بھی آپ کے پاس ٹاپک ہے یا عنوان ہے اس کے بارے میں اگر علماء یا مفکرین کے کوئی اقوال ہیں تو وہ ضرور تحریر کریں، اس سے آپ کا مضمون جو ہے وہ متاثر کن ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا بات ہے کہ قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے اگر درست عربی لکھ سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ درست اور مستند ترجمہ تحریر کریں۔ یعنی آپ ماشاءاللہ آپ لوگ تو حافظ قرآن ہیں تو آپ لوگ تو عربی لکھنا جانتے ہی ہوں گے، لیکن جو لوگ نہیں لکھ پاتے یعنی انہیں عربی لکھنی نہیں آتی تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کیا کریں، وہ ترجمہ تحریر کریں لیکن وہ درست اور مستند ہو، یعنی ادھر ادھر کی کتابوں سے جو ہے وہ ترجمہ وغیرہ نہ لکھیں بلکہ ایسی جگہ سے ترجمہ لکھیں جس کے بارے میں یہ ثابت ہو کہ یہ بالکل درست ترجمہ ہے۔ اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ اعراب وہاں ڈالیں جہاں آپ پر اعتماد ہوں کہ اعراب بالکل درست ہے، یعنی اگر اعراب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بھی شک و شبہ ہے کہ اعراب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اعراب نہ ڈالیں۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ کیا ہے؟ ایک بات بار بار نہ دہرائیں، یعنی کوئی بھی ایک بات جسے آپ پہلے جس کا ذکر کر چکے ہیں اسے دوبارہ جو ہے وہ اپنے مضمون میں شامل نہ کریں، ریپیٹیشن جسے آپ کہتے ہیں وہ نہ کریں۔ پھر اس کے بعد ہے مضمون میں معاشرے کی خامیوں، برائیوں یا نقائص کی نشاندہی کے بعد اس کا حل اور تجاویز ضرور تحریر کریں، ٹھیک ہے؟
یعنی اگر آپ کسی بھی معاملے کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں اس کی برائیاں یا اس کی خامیاں بتا رہے ہیں تو پھر اپنے مضمون میں اس کے لیے تجویز بھی دیں کہ ان برائیوں کو یا ان خامیوں کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی بات کیا ہے کہ تحریر کے دوران کاٹ چھانٹ سے گریز کیجیے. مضمون میں جگہ جگہ کاٹنا اس کے حسن کو متاثر کرتا ہے. اب یہ بات جو ہے یہ ہر طرح کی تحریر کے لیے ہے. یعنی اگر آپ مضمون لکھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو غیر ضروری کاٹ چھانٹ نہ کریں. یعنی کاٹم پیٹی سے کام نہ لیں. کوشش کریں کہ اس طریقے سے کام کریں کہ آپ کا کام ایک ہی بار میں بالکل ٹھیک ہو جائے. تو اسی طرح مضمون میں بھی آپ بار بار کاٹنے سے جو ہے وہ گریز کریں، یعنی پرہیز کریں. نہ کریں ایسا کام جس سے آپ کی تحریر کا حسن جو ہے وہ متاثر ہو. اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ مضمون مکمل ہو جائے تو ایک بار ضرور شروع سے پڑھ لیں تاکہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے درست کیا جا سکے. یعنی مضمون یا کوئی بھی چیز لکھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ اسے ایک بار شروع سے پڑھ لیا جائے تاکہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے یا کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو اسے درست کر لیا جائے. ٹھیک ہے. یہ تو تھے طالبات وہ اصول جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے یہ اگر مضمون لکھیں تو یقیناً ایک اچھا مضمون جو ہے وہ تحریر کر سکتی ہیں. اب آ جاتے ہیں مضمون کے خاکے کی طرف. یعنی مضمون میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل ہونی چاہیے. مضمون کا سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ ہوتا ہے ابتدائیہ. ٹھیک ہے. ابتدائیہ میں آپ اشعار لکھ سکتے ہیں. یعنی مضمون کی ابتدا آپ کسی شعر سے کر سکتے ہیں یا پھر تعارف آپ دے سکتے ہیں. جس بھی عنوان پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں اس عنوان کا آپ تعارف جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. دوسرا حصہ جو ہے وہ ہوتا ہے نفس مضمون. یعنی اس عنوان کے بارے میں معلومات. ٹھیک ہے. جتنی بھی معلومات آپ کو دینی ہے وہ نفس مضمون کہلاتی ہیں. اس میں آپ پیراگراف کی فارم میں آپ دے سکتے ہیں. یعنی 1 یا 2 پیراگراف پر مشتمل آپ کا یہ نفس مضمون ہوگا. پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے اختتامیہ. یعنی مضمون کا اینڈ. تو اینڈ میں جو ہے وہ آپ تجاویز وغیرہ دے سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ مضمون کے اختتام کو عنوان کے اعتبار سے، یعنی اگر شخصیت پر ہے تو ان کی وفات اور ان کے کارناموں کا جو فائدہ قوم ملت کو ہوا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی اور عنوان پر مضمون لکھ رہے ہیں تو اس کے فائدے نقصان جو آپ نے بتائے ہیں ان کی تجاویز وغیرہ آپ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ 3 حصے ہیں مضمون کے. ایک ابتدائیہ، ایک نفس مضمون اور ایک اختتامیہ. ٹھیک ہے. اب طالبات آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اپنے کاپی کے قواعد کی کاپی میں جو آپ نے انشاء کا حصہ بنایا تھا، یعنی بنایا ہے، آپ درخواست اور خط رساں کا کام جو ہے وہ ہیں. اب اس میں سب کیا کرنا ہے کہ آپ نے مضمون لکھنے کے اصول جو ہیں وہ آپ کاپیوں میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ جتنے بھی اصول بھی آپ کو بتائے ہیں آپ نے لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے. مضمون خاکہ ہے تحریر کیا کاپیوں میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کام کرنا ہے علم ہے اس عنوان آپ مضمون تحریر. ٹھیک ہے. مضمون آپ ہے آپ نے ابتدا میں کوئی شعر لکھ لینا ہے. آپ علم کے بارے میں اس کا تعارف کریں گے کہاں سے شروع ہوا. ٹھیک ہے. آپ علم اور اس جتنی بھی اس کی وجہ سے جو ہے دنیا وہ آپ بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اور لوگ
لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے وہ اپنے نفس میں آپ بیان کریں گی. حاصل کرنے سے لوگوں کو کیا حاصل ہوتا ہے. قرآن کا حوالہ جو اس حوالے سے آپ دے سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جو ہے پیش نظر بار بار حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے. اس سے انسان نے کیا فائدہ حاصل کیا ہے, اس سے قوموں نے کیا کیا حاصل ہوا اور قوموں کو کیا کیا فائدہ حاصل ہوا, اور اس آخر میں کے طور پر جو ہے وہ مضمون کی جتنی بھی باتیں اس میں بیان کی ہیں ان کو 4 لائنوں میں جو ہے وہ بیان کر کے ان کا اختتام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ کا مضمون مکمل ہو جائے گا. یہ طالبات ہے آج کا مضمون لکھنے کے اصول ہیں. آپ نے جو ہے وہ اپنی اپنی کاپیوں میں پہلے لکھ لینے ہیں. اس کے بعد مضمون کا جو خاکہ ہوگا وہ آپ جو ہے وہ اپنی کاپیوں میں لکھ لیں گے, اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے علم بڑی دولت ہے کے عنوان کے تحت آپ نے ایک مضمون جو ہے وہ تحریر کر لینا ہے. ٹھیک ہے طالبات, تو اس کے ساتھ ہی اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے. اگلی کلاس تک کے لیے فی امان اللہ.